اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ پیارے بچے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر اسلامیات کی جو بک ہے اس کا آج جو ہے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ ہم نے پہلے دو جو ٹاپک ہیں پہلی دو ویڈیو میں ایکسپلین کیے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ان کے جو عقیدہ توحید کو ماننے والا انسان ہوتا ہے تو اس انسان پر اس عقیدے کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل شخصیت میں نمایاں اور مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو جن میں چند ایک یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے والا انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھنے والا انسان جو ہے اس کی شخصیت کے اندر بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے چند جو ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی ہے جی عزت نفس۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا جو شخص ہے وہ سب سے پہلے جو اس کی شخصیت پر جو ہے عقیدہ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے جب اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو وہ انسان جو ہے اس کے اندر عزت نفس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے وہ جھکتا ہے اور اس کے سامنے ہی اپنی پیشانی جھکاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی وہ اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، اور اس کو پتہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو جب وہ اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ یقین ہوتا ہے، تو وہ پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو میرا خالق اور مالک ہے، یہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، یہی قادر مطلق ہے، تو ہر کام جو ہے اسی ہی کی منظوری سے ہوتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر جو ہے یہ عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اس عزت نفس کو جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھک جائے تو پھر اسے دنیا میں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انسان عقیدہ توحید کو ماننے والا انسان جو ہے اس کی عزت نفس جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور کبھی بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی انکسار۔ تو جو عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اس کی شخصیت میں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میرے پاس موجود ہیں یہ ساری کی ساری مجھے اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ اس کی صحت ہو، کچھ بھی جو ہے وہ جب یہ چیز اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو مالک مجھے یہ ساری چیزیں عطا فرما سکتا ہے تو وہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ اس پر اکتفا کرتا ہے اور اس کی شخصیت میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی اگر اس کو اللہ نے صحت دی ہے تو وہ اس پر غرور و تکبر نہیں کرتا، اپنی صحت جو ہے وہ کسی مظلوم کو اپنی صحت سے یا اپنے ہاتھوں سے نشانہ نہیں بناتا۔ تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دولت عطا فرمانے والا ہے وہ مجھ سے واپس لے بھی سکتا ہے، اس لیے پھر وہ جو ہے اپنی دولت پر بھی وہ غرور تکبر نہیں کرتا، بلکہ اس کی شخصیت میں جو یہ خوبی ہے تواضع اور انکساری یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں کہ آگے جو ہے نمبر 3 ہے وسعت نظر۔ جو انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے اس کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، اس کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے۔ کیوں کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ پورے جہانوں کا مالک اور خالق ہے اور رازق ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزق دے رہی ہے، سب کو جو ہے وہ جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں سب کو پال رہی ہے۔ ان میں کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کبھی کسی کا رزق بند نہیں کرتی۔ تو اسی طرح وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب کا رازق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔
تو اسی طرح جو انسان ہوتا ہے جب وہ اس کی نظر اس طرح وسیع ہے، اس کا اس طرح وہ وسعت قلب کا مالک ہوتا ہے کہ جیسے میرا مالک سب کو پال رہا ہے، تو انسان کے دل میں بھی سب کے لیے ہمدردی جو ہے اپنا اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر وہ بغیر کسی جو ہے تفریق کے، فرق کے، اور بغیر کسی بھی فرق کے وہ ہر انسان کی خدمت کرنا جو ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. تو یہ اس کی نظر جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عقیدہ توحید کا انسانی شخصیت پر اثر ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آئیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 ہے استقامت و بہادری. تو انسان جو عقیدہ توحید کا قائل انسان ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے استقامت اور بہادری جیسی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے. تو جب انسان اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کی منشا و مرضی کے بغیر کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسان کی حفاظت فرماتا ہے. تو جب یہ یقین انسان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا اور کسی ظالم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا. تو یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حقیقی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمارا جو ہے نا ہمیں سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. تو انسان پھر حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا. تو یہ پھر انسان کے سامنے چاہے جتنی مرضی مشکلات ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی مشکل میں ہو، انسان کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جھکتا. چاہے بدر و حنین ہو، تو چاہے وہ غزوہ خندق ہو، یہ جتنے بھی غزوات ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر تو ہمیں مسلمان کمزور لگ رہے تھے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے والے اور یکتا جاننے والے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود، اپنے کم جو ہے ہتھیاروں کے باوجود، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل تھا. تو جب ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح یاب کیا اور وہی فتح سے جو ہے ہمکنار ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند یعنی کہ سکوں سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے. اور جو کافر ہے وہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور جو کافر ہیں ان کی تعداد 1000 تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس وافر یہ سارا جنگ کا سامان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. کیوں کہ مسلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں کبھی بھی، ہم یہ بے شک تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ شکست سے دوچار نہیں کرے گا. ان کا یقین، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح جو ہے وہ عطا فرمائی. تو اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نمبر 5 ہے رجایت اور اطمینان قلب. رجایت یہ امید و بیم کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے رجایت، اور اطمینان قلب ہوتا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، دل کا سکون. تو انسان جو ہے جب انسان عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے تو انسان کے دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے. تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے جتنی بھی مشکلات آئیں یا کوئی بھی مشکل حالات ہوں، وہ ہمیشہ جو ہے اطمینان سے رہتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر وہ مشکل حالات میں بھی ہو لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مجھے ان مشکل حالات سے نکال دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسی طرح ہم جب اس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے یہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. حالات چاہیں جس نہج پر بھی پہنچے ہوں، مشکل ہوں، آسان ہوں، تو وہ ہمیشہ جو ہے جو ایمان والا ہے، جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ عقیدہ توحید پر دل و جان سے ایمان لاتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ خوبی جو ہے رجایت اور اطمینان قلب جو یہ خوبی جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں لاسٹ جو ہے ہمارا یہ ٹاپک ہے پرہیزگاری. تو عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ پرہیزگار اور نیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا کہ نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے وہی اچھے عمل جو ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں بھی یہ
خصوصیت بیان کی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توحید پر عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے بندے کے ہر عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو انسان جو ہے اس کے اندر یہ پرہیزگاری والی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اکیلا بھی ہوں یا میں کسی مجمع میں ہوں یا میں اکیلا کہیں ہوں تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کیوں کہ اس کو پتہ ہے چاہے میں جہاں بھی چھپ جاؤں میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے کبھی نہیں چھپ پاؤں گا، وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کیونکہ میری شاہ رخ کے بھی قریب ہے۔ تو انسان جب اس عقیدے پر جو ہے ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ پرہیزگاری والی خوبی جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہمیشہ گناہوں سے اس کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ خود بھی ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم عقیدہ توحید جو ہے یہ انسان اس کا جب تک زبان سے تو اقرار کرتا جائے، جب تک یہ دل و جان سے اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اس کی جو حقیقی لذت ہے، وہ حقیقی ایمان کی جو لذت ہے اس کو کبھی نہیں پا سکے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو پھل ہے، جو درخت ہوتا ہے، ہم اس کے پھل سے ہی اس کا جو ہے نا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ درخت کس چیز کا ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے یہ اپنا جیسے عمل یہ کرے گا یہ ویسے ہی اس کے ایمان کا اظہار جو ہوگا۔ تو انسان جب اچھا جو پھل میٹھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اچھے نیک عمل کرے گا تو اس کا پھل بھی اسے اچھا ملے گا۔ تو یہ انسان اس وقت تک اپنا ایمان کی جو ہے وہ اپنا لذت محسوس نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ دل و جان سے زبان سے تو اس کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی بھی اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں زبان سے تو وہ کرے، جب تک دل سے اس کا اقرار نہیں کرے گا وہ ایمان کی حقیقی لذت کو نہیں پا سکے گا۔ تو اسی طرح ایک ہم جو ہے دیکھتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جو جان ہے اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ کی شخصیت عزیز ہے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا تھا کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کے جو ہے نا میری جان سب سے۔ تو آپ نے اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے اب اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین توکل مضبوط ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دل سے ایمان لے آتا ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے اور عمل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے، تو ایک جان لیا ہے۔ تو یہ کبھی بھی پھر جو ہے کبھی بھی یہ جو ہے پھر غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، دل سے اس کی گواہی دیتا ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ جتنی بھی ہم نے یہ خوبیاں بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ ہم اس کو کامل ترین ایمان والا کہہ سکتے ہیں، کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ کسی سے خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی گھبراتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں تبھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے جو ہے وہ واحد مانے، یکتا جانے اور اسی کی ذات پر ہی توکل کرے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک کہ عقیدہ توحید کس طرح انسان کی شخصیت پر جو ہے یہ اثرات مرتب کرتا ہے، کس طرح انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور کس طرح انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں جو ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے فی امان اللہ۔